ونسلم على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحابه أصحاب الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لعالم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عارضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال علمت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوما كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تورد عليه فقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہونے والے میں سب سے آخری انسان کو جان رہا ہوں اور جہنم سے نکلنے والے سب سے آخری انسان کو بھی جانتا ہوں۔ یہ وہ انسان ہوگا جو جہنم سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں آخر میں ڈالا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جو آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ وہی ہوگا جو آخر میں جہنم سے نکلا ہے۔ تو فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ انسان ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کے پاس، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ اس کو دکھاؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، ابھی اس کے اوپر کچھ کومنٹ نہیں ہو، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے دکھاؤ، اس کو چھوٹے چھوٹے صغار ذنوب ہی چھوٹے گناہ کیے ہیں تو اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے آئیں گے۔ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ الذُّنُوبِ، اس کے سامنے اس کے زندگی کے چھوٹے گناہ پیش ہوں گے۔ فَيُقَال، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا عَمِلْتَ يَوْمًا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، دیکھ فلاں دن ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ وَعَمِلْتَ يَوْمًا كَذَا 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 وَكَذَا، اور فلاں دن ویسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ یہ گنایا جائے گا۔ فیقول نعم، کہے گا ہاں مولا یہ سب کیا ہے میں نے۔ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہوں گے اس کے۔ اب دیکھیے وہ تو ڈر رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اب جو ہے بڑے بڑے تو باقی ہے، 2G کا یہ حال ہے تو 4G 5G کا حال کیا ہوگا؟ تو اب ڈرے گا وہ۔ آقا کہتے ہیں لا یستطیع ان ینکر، اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، انکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ الذُّنُوبِ، اور وہ اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ چھوٹے گناہ پیش ہوئے ہیں، اس کا یہ حال ہے کہ وہ ڈر رہا ہے، اب اس کے بڑے گناہ تو باقی ہے۔ اللہ اللہ من کباری تورد علیہ، جب اس کے بڑے گناہ اس کے سامنے ہوں گے اور اسے کہا جائے گا بتا یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں گناہ، تو کیا حال ہوگا؟ تو آقا کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا ہے اور وہ بڑے گناہ تو ابھی اس کے اوپر پیش ہی نہیں ہوئے۔ فیقال لہو، پھر اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے، رب فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، یہ جتنے تو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ رہا ہے، جا تیرے رب نے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیا ہے۔
ہر گناہ مکانہ کل سیئۃ حسنہ، ہر برائی کی جگہ اللہ نے نیکی بنا دی ہے. ڈر مت، یہ گناہ اللہ کی جانب سے نیکی میں تبدیل ہو گئے ہیں. اب وہ بھی تھوڑا جو ہے پاور میں آ جائے گا. اتنا سب فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراها ہونا، وہ کہے گا مولا میں نے کچھ بڑے بڑے بھی گناہ کیے تھے، وہ یہاں دکھ نہیں رہے ہیں. اللہ اللہ، وہ کہے گا عملت اشیاء لا اراها ہونا، میں نے کچھ بڑی بڑی چیزیں بھی کی ہیں، وہ یہاں نہیں دکھ رہی ہے. یعنی وہ سوچے گا جب چھوٹے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا تو بڑے گناہ تو آئے نہیں ہیں. اب وہ جو ہے دل اس کا بند جائے گا، اللہ کی رحمت پہ مکمل یقین ہوگا. کہے گا مولا چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، میں نے بڑے بڑے بھی کیے تھے، وہ میرے سامنے بھی دکھ نہیں رہے، کہاں گئے؟ اللہ اللہ. آقا کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ یہ کہے گا اور رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ ضحک حتی تبادت نواجذہ، میں نے دیکھا کہ یہ کہتے کہتے مصطفیٰ مسکرا پڑے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. وہ بندہ بھی بڑا ہوشیار ہوگا، وہ ہوشیار ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا ہے اور دے رہا ہے پروردگار، تو اب لے لیا جائے. تو یہ بندہ کہے گا کہ مولا چھوٹے چھوٹے گناہ تو نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، بڑے گناہ بھی مجھے دکھ نہیں رہے، وہ کہاں گئے؟ اللہ اللہ. ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار اربعہ يردون على الله ثم يؤمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي لقد كنت أرجو إذا أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها قال ينجه الله منها. رواه مسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے جہنم سے 4 آدمی نکالے جائیں، 4 قسم کے آدمی جہنم سے نکالے جائیں گے. یُرَدُونَ عَلَى اللَّهِ، اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے. اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، پھر کچھ بات ہوئی، پھر جہنم سے نکالے گئے. جہنم سے نکال کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا. یُرَدُونَ عَلَى اللَّهِ، پھر رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. پھر ان کے کچھ گناہ باقی ہوں گے. رب فرمائے گا يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، پھر انہیں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. نکالے گئے، پھر کچھ باقی ہے، کہ پھر داخل، پھر جانے دو، ابھی تھوڑا کچھ باقی ہے. نکال کر بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوا، پھر جہنم میں گیا. جب فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے فیقول اے ربی، وہ کہے گا اے پروردگار جب مجھے نکالا گیا، لقد كنت ارجو اذا خرجتنی منها، جب مجھے نکالا گیا اور میں امید کرتا تھا اللہ تعیدونی فیہا، اب نکالا جا رہا ہے تو مجھے امید تھی تیری ذات سے کہ دوبارہ داخل نہ کرے گا. تیری ذات سے امید تھی کہ نکالا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ لے دے کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، مگر پھر بھیجا جا رہا ہے ارجو اذا اخرجتنی منها اللہ تعیدونی فیہا، مولا میں نے تو تیری ذات سے امید بندھائی تھی کہ جب نکالا جا رہا ہے دوبارہ داخل نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا اس بندے نے میری ذات پہ امید کی ہے، فرشتوں سے کہے گا فَيُنَجِّهِ اللَّهُ مِنْهَا. روایت میں انس بن مالک کہتے رب فرمائے گا اسے نجات دے دی جائے، جہنم سے چھٹکارا عطا ہو. فَيُنَجِّهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا. تو نے رب پہ امید باندھی، اور جو رب پہ امید باندھے اللہ اس کی امید کو رائے گا نہیں کرتا ہے. اللہ اللہ، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھکنو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رب کی رحمت کا وہ حال ہوگا. اللہ اللہ، تو بندہ
رب کی رحمت پہ امید کر لے گا، مگر وہ بندہ بھی ایسا ہوگا کہ جس کا سینہ ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا مولا جب نکالا اور پھر داخل کر رہا ہے، تیری ذات سے تو امید تھی کہ نکال لائے تو کچھ لے دے کے جنت مل ہی جائے گی، رب جنت۔ اب ایک بندہ ایسا بھی ہوگا، حدیث پاک میں آیا ہے، اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، آگے وہ حدیث اس طرح کی آئے گی، رب کہے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم، وہ مومن ہوگا مگر گنہگار، فرشتوں لے جاؤ، فرشتے لے جائیں، اس سے پہلے تو چھڑا کر دوڑ کے جہنم کی طرف جائے گا، دوڑے گا، فرشتے کہ بھائی جہنم میں جانا ہے جنت میں نہیں، دوڑے گا جہنم کے۔ دوسرے لوگ تو چھڑائیں گے ہاتھ، اب جا رہے ہیں مگر یہ حکم خدا ہوگا لے جاؤ، حکم ہوا فرشتے لے جائیں، اس سے پہلے تو اپنے بازو چھڑا کر جہنم کی طرف بھاگے گا، فرشتے کہیں گے جہنم کی طرف بھاگنے کا حکم جو ہے جہنم میں جانے کا حکم ملا ہے، بھاگ رہا ہے اس کی طرف، جنت میں نہیں جانا، جہنم میں نار میں جانا ہے۔ وہ کہے گا مجھے میں جانتا ہوں، تو کہا بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہا دنیا میں کبھی بھی اللہ نے حکم دیا، میں نے کبھی بھی اس حکم پہ قدم نہ اٹھایا، کبھی بھی بھاگا نہیں، سوچا آج آخر میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جہنم میں جا، آخر میں تو اللہ کے حکم پہ عمل کر لو، آخر میں تو اللہ کے حکم پہ عمل کر لو، بھاگ لو، رب نے حکم دیا ہے اور حکم کو جلدی بجا لاؤ۔ رب کہے گا فرشتوں لے آؤ، اس نے آج میرے حکم پہ عمل کر لیا، رستہ بدل دو، جہنم سے جنت لے جاؤ۔ اللہ اللہ، یہ اس وقت بندہ، ایک بندہ لایا جائے گا، فرشتے لے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، فرشتے کہیں گے اب دیکھتے کیا ہو، حکم ہو چکا ہے، جانا ہی ہے، اب مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ تو بندہ کہے گا مجھے معلوم ہے حکم ہو چکا ہے، مگر میں نے تو سنا تھا کہ رب بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، رب بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، بندے کو جہنم میں جانے کا حکم کیا ہے، حکم ہو چکا ہے، مگر رب کے غضب پر اس کی رحمت بھاری ہے، رب کے غضب پر اس کی رحمت بھاری ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار جو رحیم و کریم ہے رحمت فرما دے، اتنا اس کا کہنا ہوگا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا فرشتوں اس نے آج اپنی میری رحمت پہ امید باندھی ہے، مایوس نہ کیا جائے، رستہ بدل کے نارے جہنم سے جنت کی طرف داخل کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ ہوگا گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ استاد زمن کہتے ہیں یا رسول اللہ گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، یعنی اتنی رحمتیں ہوگی اللہ اللہ کہ بندے بخشے جا رہے ہوں گے۔ اب دیکھو ان ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض ذي مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا خذبوا ونقوا أذنا لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدهم أهدى بمنزلتي في الجنة بمنه بمنزله كان له في الدنيا رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان آگ سے نجات پا جائیں گے، آگ سے نجات پا جائیں گے، تو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پہ روکے جائیں گے، شاید یہ جہنم کے اوپر جو پل بچھایا جائے گا اس پل کا کنارہ ہوگا، ایک جگہ پل صراط پر پل پر روکے جائیں گے، نجات پا گئے مگر پھر بھی روکا جا رہا ہے،
آقا کہتے ہیں مومن آگ سے نجات پا جائے، خلاصہ پا جائے، تو پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پہ روکے جائیں گے، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضٍ مِّن بَعْضِ مَظَالِمْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو بعد کا ان ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، ان ظلموں کا بدلہ، یعنی یا بڑے ظلم مراد نہیں، چھوٹے چھوٹے، کوئی غلطی کر دی، کسی کو ناراض کر لیا، کسی کو جو ہے ناراض کر لیا مگر اسے اس کا احساس نہ تھا، چھوٹے چھوٹے ظلم جو دنیا میں کیا ہے تو ایک دوسرے سے معافی کروائی جائے گی، ادھر کی نیکیاں ادھر میں، ادھر کا تھوڑا بوجھ ادھر ڈال دیا جائے گا، برابر کیا جائے گا۔ تو یہ آخری وقت ہوگا، جہنم سے مومن نجات پا گیا، مگر پھر ایک تھوڑا باقی رہ گیا تو جنت و دوزخ کے درمیان روکا گیا۔ تو دنیا میں جو ان کے درمیان معاملات تھے ان میں سے بعض کے مظالم کو بعض پر صاف کر دیے جائیں گے، جو دنیا میں تھے اس کا بدلہ لیا جائے گا کہ بھئی تجھے پتا نہیں چلا مگر تو بے خبری میں یہ غلطی کر چکا تھا، بے خبری میں، تجھے پتا نہیں تھا مگر بے خبری میں تو یہ غلطی کر چکا تھا، فلاں مومن کو اس کا لے لیا تھا یا اس پہ ظلم کر لیا تھا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہوں گے، بڑے بڑے نہیں، جو معلوم ہے وہ کسی کی زمین ہڑپ لے رہا ہے، معلوم ہے کسی کا حق کھا رہا ہے، وہ تو بہت خطرناک ہے۔ چھوٹے چھوٹے جس کا اسے احساس نہ ہوگا، غلطی میں کر دیا ہوگا، کانت بینوں فی الدنیا، جو ان کے معاملات دنیا میں تھے وہ بدلہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب پاک صاف کر دیے جائیں گے، عذبوا ونقوا، بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، ادھر ادھر لے دے کے دونوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا، اذن لہم فی دخول الجنہ، تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ اب جنت کتنی بڑی، حدیث کا جو مقصد ہے وہ اب آگے والے جملے میں آ رہا ہے، اتنی بڑی جنت ہے مگر اس میں ہزاروں لاکھوں درجات، کروڑوں لوگ، کروڑوں لوگوں کے کروڑوں محل، اور اتنی وسیع جنت ہے۔ تو بھائی بندہ تو چھوٹے جام نگر میں ایک سٹی میں آتا ہے، باہر سے نیا بندہ ہو تو اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ جامع مسجد کہاں ہے، جامع مسجد کہاں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا تو نہیں الحمدللہ بہت بڑا شہر ہے ہمارا، مگر اس جنت کے مقابلے میں پوچھنا پڑتا ہے جنبی۔ تو اب جنت اتنی ہے کہ جہاں کھربوں لوگ ہوں گے اور ایک ایک آدمی کے پاس کتنے محلات ہوں گے، اور یہ آدمی جائے گا تو بھئی پوچھے گا بھئی مارو محل کیا چھے، مارو مکان کیا چھے، پوچھنا پڑے گا اس کو، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کا علم ایسا دے گا۔ آقا فرماتے والذی نفس محمد بیدی لأحدهم اہدی بمنزل فی الجنت بمن منزل کان لہ فی الدنیا، آقا کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے جو بندہ دنیا میں اپنے مکان کو جانتا تھا جنت میں بھی اپنا مکان آسانی سے جان رہا ہے۔ دنیا میں آپ اپنا مکان جانتے ہو کہ بھئی آپ گلاب نگر سے آؤ، سٹی میں انٹر ہو اور پھر فلاں راستہ لو، فلاں گلی رو، میرا مکان ہے، یعنی دنیا میں آدمی اپنا مکان کس طرح آسانی سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ آقا کہتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ ادنا جنتی بھی جنت میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا محل کہاں رکھا گیا، میرا محل کہاں پوچھنا نہیں پڑے گا، اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے وہ علم دے دے گا، جبکہ اتنی بڑی جنت ہے، کھربوں لوگ، کھربوں محل، اور اتنی بڑی ہے کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتی، تو آدمی کو ڈھونڈنا پڑے، مگر نہیں، آقا فرماتا ہے لأحدهم اہدا بمنزلی فی الجنہ منہ بمنزلی کان لہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس کی منزل تھی، دنیا میں اس کا جو مکان تھا، اس کو جس آسانی سے جانتا تھا، پہچانتا تھا، اسی آسانی سے جنت میں اپنا محل ڈھونڈ لے گا۔ یہ جو ہے اس کا حال ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا بدلہ دے گا۔ اب آگے ایک حدیث شریف آ رہی ہے، جب جنتی کو جنت میں ڈالا جائے گا، یہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں،
تو اس کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی کہ دیکھ اگر ایمان لے کے نہیں آتا تو ادھر جاتا. کیوں؟ لیزداد شکرا، تاکہ زیادہ شکر کرے کہ مولا اس میں جانا پڑتا، تیرا کروڑوں احسان ہے کہ ایمان دیا اور ایمان پہ خاتمہ دیا. تیرا کھربوں احسان ہے، مسلمان باپ کے یہاں پیدا کیا اور ان کی وجہ سے میں بھی مسلمان بنا اور میرا خاتمہ تو نے ایمان پہ کر دیا. مولا ہونا ادھر جانا پڑتا. آقا کہتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی تاکہ زیادہ شکر کا جذبہ ہو کہ مولا تیرا کھربوں احسان ہے کہ جیسا بھیجا تھا ایمان کے ساتھ بلا لیا. اور جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلے جنت دکھائی جائے گی، دیکھ کتنی حسین ہے. اگر ایمان لے کے جاتا تو ادھر جاتا. کیوں؟ آقا فرماتے لیکون حسرتن علیہم، تاکہ ان پہ حسرت رہے، افسوس رہے، کاش ایمان قبول کر لیتے تو کتنا ٹھکانہ ہوتا. حسرت کے لیے، افسوس کے لیے انہیں پہلے جنت دکھائی جائے گی. دیکھو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آتے، ایمان اور اسلام لے آتے، آج یہاں جانا پڑتا. دیکھو کتنا حسین بازار، کتنے حسین محلات ہیں، مگر پھر اس کو بند کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ حسرت رہے، غلط کر دیا، بڑی کم عقلی تھی، بے وقوفی کی کہ دنیا میں اتنے سال ایمان نہیں لائے. آج کیا سے کیا نعمتیں ہوگی. تو دونوں کو ان کے مقام دکھائے بھی جائیں گے، اور جنتیوں کو تو اس لیے کہ شکر کرے، اور جہنمیوں کو دیکھو دنیا میں بہت ادھم مچا کے رکھا تھا، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر، کبھی مسلمانوں کو جو ہے دیش سے نکالنے کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کبھی وہاں سب کیا. وہ تو سب تمہارا 70-80 سال کا زندگی کا خاکہ تھا اور اسی میں زندگی گزار ڈالی. دیکھو یہ مسلمانوں کی جنت ہے، یہ فوراً بند کر دی جائے گی. اب جاؤ تمہارا ٹھکانہ. دیکھا یہ ان کو دکھایا دیا جائے گا، انہیں عطا ہوگی جسے دنیا میں ہندوستان میں تم ستا رہے تھے. اب تمہاری NRC کہاں ہے بتاؤ؟ یہاں کی سٹیزن شپ لے آئے ہو. جنت کے لیے بھی سٹیزن شپ چاہیے، اس کے لیے بھی ایک بل ہے.